اللہ کے پاک کلام قرآن مجید میں یہ 26واں پارہ ہے اور 26ویں پارے کی سورہ جاسیہ، 26ویں پارے کا بھی آخری رکوع ہے اور سورہ جاسیہ کا بھی آخری رکوع ہے۔ کلام پاک میں چند اہم آیات کے ساتھ یہ اہم ترین آیات ہیں جس میں قرآن مجید نے اپنی دعوت کو جائزے کے انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا اور پوری انسانیت کو جھنجھوڑا ہے کہ آؤ دیکھو تم کہاں کھڑے ہو، اور تمہارا سفر جس کا آغاز کچھ دیر ہی پہلے ہوا تھا، منظر قریب ہے اور منظر پہ جا کر تمہارا کامیابی کیسی ہوگی اور تمہاری یا ناکامی کی صورت کیا ہوگی، آج منزل پر جانے سے پہلے اس کا جائزہ ہوگا۔ سب سے پہلے ان مبارک آیات کا سادہ سا ترجمہ اور مفہوم، اور پھر انشاءاللہ اس کے پس منظر میں مختصر سی گفتگو۔ اللہ کے مبارک نام سے جو بڑا مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لوگوں یہ سمجھ جاؤ جس طرح اللہ کی بادشاہی آسمانوں پہ ہے اسی طرح زمینوں پر ہے۔ بادشاہی، حکمرانی، اختیار، حاکمیت صرف اللہ کا، اس دنیا میں بھی، زمین پر بھی اور آسمان پر بھی، سمندروں پر بھی اور ہواؤں پر بھی، آسمانوں پر بھی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اس دن تباہی اور بربادی ہو جائے گی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے باطل پرستوں کا جھنڈا اٹھایا تھا۔ مبطلون، باطل پرستوں کا جھنڈا اٹھانے والے، باطل پرستوں کے ساتھ چلنے والے، باطل پرستوں کے نعرے لگانے والے، یومئذ یخسر المبطلون، اس دن، قیامت کے دن، خسارے، تباہی اور بربادی کا کے علاوہ کچھ نہیں دیکھ پائیں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور تم دیکھ رہے ہوگے اپنی آنکھوں سے ہر گروہ کا ہر فرد اپنے گھٹنوں پر ہوگا۔ جاسیہ کہتے ہیں گھٹنوں کے بل کھڑا ہوگا، اپنے گھٹنوں، سیدھا کھڑا نہیں ہو سکے گا، گھٹنوں پر کھڑا ہوگا۔ اور یہ آپ اندازہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ گھٹنوں پر کتنی دیر کھڑا ہوا جا سکتا ہے اور کس کیفیت میں کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ یہ منظر ہے اللہ کی عدالت کا۔ وَتَرَىٰ، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو، کُلَّ أُمَّةٍ، ہر گروہ، جاسیہ، اپنے گھٹنوں پر ہوگا۔ کُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، ہر گروہ کو، ہر فرد کو اس کے نامہ اعمال دکھا کر اس کی طرف بلایا جائے گا، ذرا دیکھو اپنا نامہ، خود چیک کرو، کیا کرتے رہے ہو زندگی بھر، آج دیکھو ذرا، خود چیک کرو۔ اليوم تجزون ما کنتم تعملون، جو کچھ تم نے دنیا میں کیا ہے، اپنی زندگی میں کیا ہے، آج تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، ھذا کتابنا، یہ ہے ہماری کتاب، یہ جو ہم نے لکھ کر تمہیں ہمارے ہاتھ میں دی ہے، یہ ریکارڈ ہے۔ ینطق علیکم بالحق، سوائے سچ کے تمہارے بارے میں کوئی بات نہیں کہے گی۔ ینطق، یہ بول رہی ہے، علیکم، تمہارے اوپر، بالحق، سچائی کے، سوائے حقیقت پسندی کے، سچ کے، حق کے، کوئی اور بات یہ نہیں کہی۔ ھذا
हाज़ा किताबुना यंतिक़ु अलैकुम बिल-हक़ इन्ना कुन्ना नस्तंसिखु मा कुंतुम तामलून। हमने दुनिया में भी बता दिया था, आज भी तुम्हें बता रहे हैं कि तुम जो कुछ कर रहे थे हम साथ साथ उसके लिखाई कर रहे थे, रिकॉर्ड बना रहे थे। हुक्म दे दिया था हमने कि एक एक चीज को रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाए। ये 3 आयात थी जो अब तक मैंने इसका तर्जुमा आपके सामने रखा है। ये इब्तदाई तौर पर कायनात के मालिक ने वो मंजर पेश किया है जो हशर के दिन अल्लाह की अदालत का मंजर होगा। अब उस मंजर में जब सिलसिला शुरू होगा, मुकद्दमात शुरू होंगे, पूछा जाएगा फ़अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फ़युदखिलुहुम रब्बुहुम फ़ी रहमतिही। ईमान वाले, सच्चे ईमान वाले लोग जिन्होंने अपने आमाल को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ढाल लिया होगा, ये ऐसे लोग हैं कि ये अल्लाह ताला की रहमत में खुसूसी तौर पर होंगे। अल्लाह इनको अपनी रहमत में रखेगा। ज़ालिका हुवल फौज़ुल मुबीन, यही उस दिन की सबसे बड़ी कामयाबी है कि अल्लाह का बंदा अल्लाह की रहमत में आ जाए, ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी। वअम्मल्लज़ीना कफ़रू, दुनिया में न मानने वाले लोग, इग्नोर कर देने वाले लोग, बेहिसी का शिकार रहने वाले लोग, कुफर करने वाले लोग, मुनाफिकत करने वाले लोग, शिर्क व बिदअत में मुब्तला होने वाले लोग, उनसे कहा जाएगा अफलम तकुन आयाती, तो भाई मेरे हुक्म तुम तक नहीं पहुंचे थे, तुमने नहीं देखे थे मेरे आका, कोई लेटर नहीं आया था तुम्हारे पास। अफलम तकुन आयाती, मेरा ऑर्डर पहुंचा था तुम्हारे तक नहीं पहुंचा था, बताओ जरा खुल के बताओ। तुतला अलैकुम, तुम्हें याद है कि दुनिया में तुम्हें मेरा ऑर्डर पढ़ के सुनाया जाता था। तुतला अलैकुम, पैगंबरों ने भी पढ़ के सुनाया, बाद में लोगों ने पढ़ के सुनाया, एक एक चीज खुलकर तुम्हारे सामने आ गई। फस्तकबरतुम, मेरा हुक्म सुनने के बावजूद तुमने फिर अपने आप को बड़ा बनाकर पेश किया। मेरे हुक्म के मुताबिक इताअत करने की बजाय तुमने अपने आप को बड़ा समझा, अपनी बात मानी। फस्तकबरतुम, इस्तिकबार किया तुमने। इस्तिकबार का मतलब होता है अपने आप को बड़ा बनाकर, बड़ा होना नहीं, यानी बड़ा नहीं है लेकिन बड़ा बनाकर पेश कर रहा है, इस्तिकबार। फस्तकबरतुम, तुमने अपने आप को बड़ा बनाकर पेश किया। वकुंतुम कौमम मुजरिमीन, और यही वो बात थी जिसने तुम्हें मुजरमों में बदतरीन मुजरम बना दिया। वइज़ा क़ीला इन्न वअदल्लाहि हक़, याद है तुम्हें जब दुनिया में तुम्हें ये मेरा हुक्म सुनाया जाता था और ये कहा जाता था तो भाई अल्लाह ने जो बातें की हैं, अल्लाह का जो हुक्म है वो सच है। वस्साअतु ला रैब फ़ीहा, वो दिन जरूर आएगा जिस दिन ये पूछगछ होगी, जिस दिन जज़ा सज़ा का दिन आएगा वो जरूर आएगा। इन्ना वअदल्लाहि हक़, अल्लाह का वादा सच्चा है। वस्साअतु ला रैब फ़ीहा, क़यामत का दिन, पूछ का दिन लाजिम आएगा। कुल्तुम मा नदरी मस्साअ, तुमने क्या कहा? तुमने क्या कहा? मा नदरी, हमें नहीं इल्म, हम नहीं जानते वो क़यामत क्या होती है।
ہمیں نہیں معلوم قیامت کیا ہوتی ہے، ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ کہانیاں ہیں، ہم ڈراتے رہتے ہیں، ادھر ادھر کی کہانیاں سناتے رہتے ہیں. ما ندری مساء، ہمیں نہیں معلوم کہ قیامت کیا ہوتی ہے، کب آئے گی، کیسے آئے گی. ان نظن الا ظنا، اصل بات یہ ہے، یہ قصے کہانیوں والی باتیں ہیں، ظن اور گمان والی باتیں ہیں. یہ خواہ ایک کہانی بنا کر قیامت کی تو ہمیں یہ ڈرانے والے چکر ہیں جن چکروں میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے ہمیں. وما نحن بمستيقنين، ہمیں اس پر یقین نہیں آتا، ہمیں اس پر یقین نہیں آتا. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، جو کچھ دنیا میں جیسے جہاں انہوں نے کیا تھا وہ سب کچھ ظاہر ہو کے ان کے سامنے آئے گا. وَبَدَا لَهُمْ، کھل کر سامنے آ جائے گا. سیئات، ہر برائی، ما عملوا، جو انہوں نے دنیا میں کی تھی، چھپ کر کی تھی، جیسے کی تھی، ایک ایک برائی ان کے سامنے کھل کر آئے. وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس چیز کا وہ دنیا میں مذاق اڑا رہے تھے، وہی اسی مذاق کے پھیر میں وہ خود اس مذاق کے پھیر میں آ جائیں گے، خود اس کے گھیرے میں آ جائیں گے، اور خود وہاں اسی کیفیت میں وہ پکڑے جائیں گے. وقیل اليوم، اور پھر کائنات کا مالک وہاں انہیں فرمائے گا، کھل کے بات ہوگی، ننساکم، آج ہمارے نزدیک تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم تمہاری طرف نہیں دیکھیں گے. ننساکم، پھینک دیں گے تمہیں، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، پھینک کر بھول جائیں گے. ننساکم کیسے؟ کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جس طرح دنیا میں تم نے ہم سے ملاقات کے اس دن کو بھلا دیا تھا. تمہیں بار بار قیامت کی بات آتی تھی، تم کہتے تھے یہ کیا ہے. جس طرح تم نے اس کی اہمیت نہیں سمجھی تھی، آج اسی طرح تمہاری اہمیت جو ختم کر دی گئی ہے، اور آج اسی طرح ہم تمہیں بھول جائیں گے جس طرح تم دنیا میں قیامت کو بھول گئے. وما واقعکم النار، آج تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. وما لکم من ناصرین، اور کوئی بھی تمہارا مددگار نہیں ہے، اس جہنم سے نکالنے والا تمہیں کوئی نہیں ہے. ذالک بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، پہلا جرم تمہارا یہ ہے کہ تم نے اللہ کے حکموں کا مذاق اڑایا ہے. اور سب سے بڑا مذاق یہ ہوتا ہے اس پر عمل نہ کرنا. سب سے بڑا مذاق کسی والد کے، بڑے کے دنیا داری میں بھی کسی کے حکم پر عمل نہ کرنا، اس کے حکم کو بے وقت بنا لینا، اہمیت نہ دینا اسے، یہ سب سے بڑا مذاق ہوگا. اور اس دن یہی بات کہی جائے گی کہ تم وہ لوگ ہو کہ دنیا میں رہ کر تم نے ہمارے احکامات کو بے وقت کر دیا تھا، بے وقت بنانے کی کوشش کی تھی. یہ تمہارا پہلا جرم ہے آج جس کی سزا تمہیں ملے گی. دوسرا جرم یہ ہے کہ وغرتکم الحیات الدنیا، دنیا تو آزمائش تھی، دھوکہ تھی. اس آزمائش اور دھوکے میں تم اتنے پڑے کہ تم ہمیں بھول گئے.
थोड़ा सा दुनिया का रंग तुमने देखा और फिर उसमें डूब गए, उससे निकलने की कोशिश नहीं की। फल-यौम ला युखरजून मिनहा, आज इस जहन्नम से तुम निकल नहीं पाओगे, इस भड़कती हुई आग से तुम निकल नहीं पाओगे। वला हुम युस्तातबून, और आज तुम्हें मौका भी नहीं दिया जाएगा कि तुम अल्लाह से माजरत करके अपनी जान छुड़वा लो, माजरत का मौका भी नहीं मिलेगा। निकलने का भी सवाल नहीं है और माजरत करने का भी सवाल नहीं है, वो काम भी खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। ये पूरी आयात बयान करके कायनात के मालिक ने आखिर में 2 आयात फिर हमें सिर्फ तवज्जो के लिए वो 2 आयात हैं। फलिल्लाहिल हम्द, लोगों आज वक्त है जो हकीकी तारीफ का मालिक है, उस मालिक के सामने अपने आप को झुकाकर उसकी तारीफ के लिए, उसकी हम्द बयान करने के लिए अपने आप को तैयार करो। फलिल्लाहिल हम्द, तारीफ अल्लाह की हो, वो अल्लाह रब्बिस समावात, जो आसमानों का रब है, और रब्बिल अर्ज़, जमीन का रब है, रब्बिल आलमीन, पूरी कायनात के सारे जहानों का रब है। वो मालिक जो इन सबको पाल रहा है, इन सबको उसने तख्लीक किया है, पैदा किया है, इनको पाल रहा है, इनको रिस्क दे रहा है, इनको हयात दी है, इनकी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन व आसमान में सिर्फ वो अकेला वाहदहु ला शरीक है, जिसकी बड़ाई है, जिसकी अजमत है, जिसकी किब्रियाई है। वो हुवल अज़ीज़, ताकत उसके पास है, हकीम और गालिब, फैसलों की गालिब हिकमत, उसी के फैसले नाफिज होते हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह, या करीम या अरहमर राहिमीन, या ज़ल जलाली वल इकराम। हज़रात, ये 26वां पारा था, 25वें पारे की आखिरी आयात हैं, आखिरी रुकू है, और सूरह जासिया का भी आखिरी रुकू है। ये इन मुबारक आयात के पस मंज़र में आज अगर हम छोटे छोटे मनाजर दुनिया में देखें तो इंसान, बाज़ मनाजर ऐसे हैं कि इंसान कांप जाता है। किसी भी जगह पर जब सजा दी जा रही हो, कभी आपने अपनी आंखों के सामने या बारात और थाने में जाने का आपको इत्तेफाक हुआ हो, 2-3 बंदों ने पाँव से पकड़ा है और 2-3 ने हाथों से पकड़ा हुआ है, और एक जो है वो लितर लेके मार रहा है और चीखें जो है वो दूर दूर तक जा रही हैं। इस मंजर को कभी देखने का इत्तेफाक हुआ, और ये अक्सर हम में से लोगों ने देखा है, और इस तरह का सिलसिला चलता रहता है। इसी तरह कुछ भाइयों ने जेलों में मनाजर देखे होंगे। जेल में जब कभी जेल के कवानीन की खिलाफवर्जी होती है या किसी को मुशक्कत की सज़ा सुनाई गई हो, वहाँ का मंजर देखने का जब इत्तेफाक होता है, बड़ी अजीब किस्म की कैफियत होती है। मुझे 2-3 दफ़ा जेल जाने का इत्तेफाक हुआ। 77 में जो तहरीक चली थी निज़ाम मुस्तफ़ा, उस वक्त यहाँ गुजरांवाला जेल में, मैं अहमदाबाद से आया था, गुजरांवाला जेल में इत्तेफाक हुआ 2 माह रहने का। बहुत सारे लोग थे। फिर 2001 में एक इसी तरह की इस दीनी तहरीक थी, उस हवाले से 10-12 दिन फिर मुझे रहने का इत्तेफाक हुआ। तो वहाँ का एक छोटा सा मंजर जो है ना, वो हमने देखा। 3 आदमी थे, 3-4 आदमी थे। हम जब दोबारा गए तो सुबह सारे लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया। आप सब लोगों ने जो गए हैं उनको पता होगा वहाँ का सिलसिला।
اب ایک آدمی ڈپٹی بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے سامنے دو آدمیوں نے ایک آدمی کو پکڑ رکھا ہوتا ہے، پکڑ کے اٹھاتے ہیں اور ایک ادھر اور ایک ادھر، ایک پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اس کا نام پوچھا جاتا ہے، اس کے باپ کا نام پوچھا جاتا ہے، کس جرم میں آیا ہے وہ جرم پوچھا جاتا ہے۔ اور کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں اخلاقی کہ جب یوں ہی اس جرم کی بات ہوتی ہے تو جو پیچھے کھڑا ہوتا ہے وہ فوراً اس کے پیچھے پشت پر وہ شدت سے دھکا لگاتا ہے، ضرب لگاتا ہے۔ جب میں نے وہ منظر دیکھا، آپ یقین کریں کہ مجھے قرآن مجید کا وہ سارا منظر سامنے آ گیا کہ ایسے جیسے اس کی کاپی کی جا رہی ہے، بالکل یہی کیفیت سورہ قاف میں جب آپ پڑھیں گے ایک منظر آپ کے سامنے آئے گا، ایک فرشتے نے ادھر سے پکڑا ہوا ہے، ایک نے ادھر سے پکڑا ہوا ہے، ایک پیچھے ہے اور ایک ریکارڈ لے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، بالکل یہ منظر ہے۔ اور پوچھا جائے گا کہ فلاں کا بیٹا، ماں کا نام لیا جائے گا، باپ کی بجائے ماں کا نام لیا، فلاں کا بیٹا، جی بالکل حاضر ہو گیا۔ کیا جرائم ہے؟ جرائم کی وہ لسٹ ہے پوری، جو قرآن اللہ نے فرمایا کہ ہم لکھوا رہے ہیں، وہ جرائم کی ایک پوری لسٹ ہے، وہ لسٹ پڑھ کر سنائی جائے گا، اس کو دی جائے گی، یہ پکڑو دیکھو۔ اور قرآن کے بعد احکامات اور آیات سے تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس کے سامنے وہ پوری مووی چلا دی جائے گی اس کی زندگی کی، دیکھو بھائی، اور وہ بندہ حیران ہوگا، ہیں میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، انکار نہیں کر سکے گا، ریٹن بھی ہوگا، وہ سامنے مشاہدات بھی ہوں گے اور ہر چیز اس تصور۔ تو میں عرض کر رہا تھا قرآن یہ کہتا ہے آج کا دن یومئذ یخسر المبطلون، آج میں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یار یہ تو ہمارا مذہبی مسئلہ ہے، فرقہ بندی کا مسئلہ ہے، وہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، اپنے اپنے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں۔ کیا کریں، مجبوری ہے، یہ سیاسی نظام ہے، یہ پیپل پارٹی میری جماعت ہے، اس کی جماعت وہ نون لیگ والی جماعت ہے، اور تیسرے کی وہ عمران خان کی جماعت ہے، چوتھے کی فلانی جماعت ہے، وہ کسی کی جماعت ہے، وہ دینی جماعت ہے، وہ بے دینی جماعت ہے۔ کیا کریں، ذہن میں بار بار ہر بندے کو یار کیا تعلق ایک ہے، برادری ہے، جتھا ہے، ایک نظام ہے جس پر ہم چل رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یومئذ یخسر المبطلون، تو یہ جس نظام کی تم بات کر رہے ہو، جس تعلق کی تم بات کر رہے ہو، جس مذہبی رشتے کی بات کر رہے ہو، جس برادری کی بات کر رہے ہو، جس سیاسی تعلق کی بات کر رہے ہو، آج سوچنے کا موقع ہے، ورنہ آج جس کا تم جھنڈا اٹھا رہے ہو، جس کے نعرے بلند کر رہے ہو، یومئذ یخسر المبطلون، کل تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ہر باطل پرست جو ہے اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا، اور اللہ کے حضور ذلت و رسوائی کے علاوہ کوئی نمونہ نہیں ہوگا۔ اور ذلت و رسوائی کی پوزیشن کہاں سے شروع ہوگی؟ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے، گھٹنوں کے بل۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہمیں یہ کہانیاں معلوم ہوتی ہیں، لیکن کہانی اس دنیا میں یوں ہی موت کے آثار مرتب ہونا لگتے ہیں، آنکھیں تڑے لگتی ہیں، بندہ کچھ سمجھ لیتا ہے کہ میں بے بس ہو گیا ہوں۔ جب اس بے بسی کی کیفیت میں انسان کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں تو ویسے ہی نعرے لگاتا تھا، میں تو ادھر ادھر خامخواہ ہی تھوکے پھینکتا رہتا تھا، میرے بس میں چیز ہی کوئی نہیں ہے، مجھے ساری زمین اور جدران کو میں اپنی سمجھتا تھا، وہ شاہی، آج میرے ہاتھ خالی ہیں، آج ہاتھ خالی پڑے ہوئے ہیں۔ میرے وہ بچے جن کے لیے میں یہ سارا کچھ کر رہا تھا، آج وہ بچے حساب و کتاب میں لگے ہوئے ہیں، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ جانے والا جا رہا ہے، کہتے چلو ٹھیک ہے یہ جا رہا ہے تو اس کی تدفین کا بندوبست کرو، اچھا کرو، لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ اور نظام کو پورا کر دو، اپنے فرائض پورے کر کے
2-4 دن تعزیت کی باتیں اور اس کے بعد اپنی جائیداد کے سلسلے. وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، گھٹنوں پہ ہوں گے، گھٹنوں پہ. كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، ہر فرد کو، ہر گروہ کو، جماعت کو، اس کے لیڈر کو، جہاں لفظ امت استعمال کیا گیا، فرد استعمال نہیں کیا گیا. فرد امت کے اندر موجود ہے. ایک فرد سے لے کر گروہ تک، وہ مذہبی گروہ ہو، سیاسی گروہ ہو، معاشرتی گروہ ہو، وہ جتھا بن گیا ہو، وہ پارٹی بن گئی ہو، وہ دھڑا بن گیا ہو، ہر ایک کو اللہ کے حضور گھٹنوں کے بل ہو کر اپنا اللہ کے حضور جواب دینا ہے، اور اس کے سامنے اس کا سارا کیا دھرا آ جائے گا. اور اللہ فرماتے ہیں یہ اس کو مت سمجھو کہ یہ کوئی ادھر ادھر کی کہانیاں، یہ رپورٹیں، یہ تفتیشیں ادھر ادھر کی لے کر تمہارے سامنے آ گئی ہیں. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، ذرہ برابر بھی تم اس میں کوئی جھوٹ ثابت نہیں کر پا سکتے. ایک ایک چیز کو ہم نے پورے انا نستنسخ، ہم نے خود لکھوایا ہے، اسے حکم دے کر لکھوایا ہے کہ ایک چیز ریکارڈ کے طور پر تیار ہوئی ہے. اب اس کا اہم پہلو ہے جس پہ قرآن بار بار توجہ دلاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو آیت ہے کافروں کے لیے، ہمارا تو اس سے تعلق نہیں ہے. کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار. انکار زبان سے کیا جائے یا عمل سے کیا جائے، اور عمل کا انکار جو ہے وہ زیادہ بدتمیزی سمجھی جاتی ہے. بعض اوقات جو بندہ کھل کے کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا، وہ تو کھلا کھلا دشمن ہے. لیکن وہ شخص جو چپ کر جاتا ہے، بات بھی نہیں مانتا، اس کا مذاق الٹا اڑاتا ہے، وہ کفر کے بدترین درجے میں شمار ہوتا ہے. اس کو منافقت کہتے ہیں. اس نفاق کے بارے میں قرآن کہتا ہے افلم تکن آیاتی تتلی علیکم. قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے، جوڑ کر پوچھیں گے تمہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں؟ میرا تعارف تھا؟ تم نے جو کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ، وہ میرا ہی تعارف تھا نا. اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ جو پڑھتے تھے وہ میرا ہی تعارف تھا نا. اس میرے نام پر ہی تو تمہاری رشتہ داریاں قائم ہوئی تھی. جب تم پیدا ہوتے ہیں تو پھر اس وقت میرا نام لے کر ہی وہ اذان کی جاتی ہے نا. جب تمہارا نکاح ہوتا ہے تو میرے نام پر ہی تو تمہارا نکاح ہوتا ہے نا. جب اس دنیا سے جاتے ہو تو جنازہ پڑھتے ہیں تو میرے نام پر ہی، میرے حضور ہی مجھے ہی سپرد کرتے ہو نا. تو تم بتاؤ تو صحیح، افلم تکن آیاتی تتلی علیکم. ان سارے مقامات پر صبح دوپہر شام پانچوں وقت تمہارے سامنے میری آیات آتی. نمازوں میں بھی تم میری آیات سنتے تھے، جمعوں میں بھی سنتے تھے، عیدوں میں بھی سنتے تھے، ہر جگہ پر. تم بتاؤ نا، اس سوائے مذاق کے، مذاق اڑانے کے، جو عملی مذاق تم نے اڑایا، اس عملی مذاق اڑانے کے علاوہ تمہارا کیا رویہ تھا؟ فاستکبرتم، کفر کے ساتھ، منافقت کے ساتھ تم نے اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کیا، اپنے آپ کو بڑا بنا کر. نماز پڑھ لیتے ہیں ذرا، اٹھ کے وقت ہو جائے گا، تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں گا. ہوں ذرا مہمان آئے نے، دوست بیٹھے نے، ہوں ذرا گاہک آئے نے، بات کر لینا، ڈیل کر لینا، ذرا ڈیل مکمل ہو جائے تو پھر نماز پڑھ لیں. آپ پوری زندگی کا نقشہ اگر اپنا دیکھیں گے، اس نقشے میں جو ترجیح ہے، یہ بڑا اہم پہلو ہے کہ ترجیح کس چیز کو ہے. میں ایک سادہ سی مثال آپ کو دیتا ہوں. اللہ نہ کرے گھر میں بیوی بیمار ہو جائے، اچانک بچہ بیمار ہو جائے،
خدا نہ کرے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، گھر میں آگ لگ جاتی ہے، ترجیح کیا ہوگی؟ کوئی نہیں بیٹھا رہے گا، کوئی ٹیلی فون نہیں سنے گا۔ پہلا کام یہ ہوگا کہ اس عمل کو مکمل کیا جائے۔ جو بیمار ہے اس کو فوراً ہارٹ اٹیک ہوا ہے، فوراً جا کے اسپتال لیا جائے، فوراً اس کا علاج کروایا جائے۔ آگ لگی ہے تو آگ کو فوراً بجھایا جائے۔ کوئی نہیں کہے گا کہ دوست آئے ہوئے ہیں تو یہ ذرا ڈیلے کر لیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہماری زندگی میں ترجیح کس چیز کو ہے؟ کیا ہمارے رب کو 1 نمبر پر ترجیح ہے، 2 نمبر پر، 3 نمبر پر؟ اللہ کو کس سطح پر ہم نے رکھا ہوا ہے؟ اللہ کے حکم کو کس سطح پر ہم نے رکھا ہوا ہے؟ یہ بات وہاں پوچھی جائے گی۔ افلم تکن آیاتی تتلی علیکم فاستکبرتم، جب میرا حکم آتا تھا، میرا لیٹر آیا تھا، میری تمہارے پاس احکامات آئے تھے، تو کیا تم نے باقی سب کو چھوڑ کر اس پر عمل کیا، یا کہا کہ اس کو رکھو ذرا اس پر، ٹھیک ہے بہت اچھا ہے میرے اللہ کا حکم آیا تھا، اس کو چوم چاٹ کے رکھ دو، تو پھر وقت آئے گا تو اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ یہ پہلو ہے جس کو قرآن ہمارے سامنے بار بار توجہ دلاتا ہے اور ہمیں جوڑ کر یہ پوچھتا ہے کہ اس کی کوئی تیاری کی ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب بات قیامت کی آتی تھی، پوچھنے کی آتی تھی، اور یہ بتایا جاتا تھا یار اب وقت آنے والا ہے، جلدی کرو، ہوش و حواس اپنے قائم کر لو، ان سوالوں کا جواب تیار کر لو جو ممکن ہے موت کے وقت بھی محسوس ہو، اور قبر میں تو لازماً وہ سوالات ہوں گے، اور آگے حشر میں بھی سوالات ہوں گے۔ ان کی تیاری کون کرے گا؟ ہمیں اپنی ذاتی زندگی کے ہر پہلو پر تیاری بھی ہم کرتے ہیں، ہوش و حواس میں ہوتے ہیں اور پورا پلان بناتے ہیں، اور عقل مند لوگ جو ہیں وہ پوری منصوبہ بندی کرتے ہیں، ریٹن منصوبہ بندی کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ یہ کام اس طرح کرنا ہے، اتنے بجے یہ سلسلہ ہوگا اور اس پہ اتنے اخراجات ہوں گے، اتنا وقت ہوگا، یہاں سے چلیں گے، وہاں جائیں گے، فلاں فلاں سے ملیں گے، یہ ساری چیزیں عملاً ایک خاکہ ہوگا۔ یہ ہے اس کی ترجیح کی کیفیت۔ جس کی ترجیح نہ ہو اس کے بارے میں تو اس کو کھول کر پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کھول کر پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ وہ بڑی مشہور بات ہے، مولوی صاحب کو ایک دن ایک شخص نے رمضان المبارک میں افطاری کے لیے بلایا، فیملی لڑکے تھے 2-3 اور خود تھا وہ فرد، وہ تیاری کر رہے تھے، اور انہوں نے مولوی صاحب کو آزمانے